بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ پارٹ 15 ہے۔ آج ہم آپ کے لیے ناول لا رہے ہیں ٹوٹا ہوا تارا۔ آواز کانتا، مصنف سمیرہ شریف دور، پیشکش بک شیئر پاکستان آڈیو لائبریری۔ یہ ناول مکمل ہے۔ دیگر معلومات اور کتابوں کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ واٹس ایپ نمبر 03332495373 یا پھر کال نمبر 0300291960 پہ محمد اظہر لطیف سے۔ تو آئیے سنتے ہیں ناول ٹوٹا ہوا تارا کا پارٹ 15 صفحہ نمبر 119 سے۔ وہ ابھی تک گمسم موبائل تھامے کھڑا تھا۔ کل اسے ایمرجنسی میں اسلام آباد آنا پڑا تھا، بس فوراً گھر آ کر ضروری چیزیں لے کر وہ ایئرپورٹ کے لیے نکل گیا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کے پیچھے وہ کمزور سی لڑکی اس قدر شکست و ریخت سے دوچار ہو جائے گی۔ اس کا یوں ریئیکٹ کرنا، اس کی لرزتی آواز، سسکیاں، شدت سے رونا۔ مصطفیٰ آپ آ جائیں بس، تو میں آپ کو سب بتا دوں گی۔ کیسا ٹوٹتا لہجہ تھا، یہ سب اس کے اعصاب پر کسی بم کی طرح گرا تھا۔ کالج میں ایسی کیا بات ہوئی ہوگی کہ وہ اس حالت تک پہنچی؟ وہ جو سوچتا رہا تھا، اس کا فشار خون بڑھتا جا رہا تھا۔ بہت غصے سے اس نے ایک نمبر ڈائل کیا۔ السلام علیکم سر، اٹینشن آواز میں سلام کیا گیا۔ وعلیکم السلام، اس نے برہمی سے جواب دیا۔ دوسری طرف اس کی برہمی پر چند پل کو خاموشی چھا گئی۔ خیریت سر؟ کل آپ کہاں تھیں؟ سر، کل آپ اسلام آباد روانہ ہوئے تو گھر پر ایک ایمرجنسی ہو گئی تھی۔ میری والدہ باتھ روم میں گر گئی تھی تو میں امجد خان کو اطلاع دے کر گھر چلی گئی تھی۔ انسپیکٹر شہناز اس کی برہمی پر تفصیلی بیان دے رہی تھی۔ اور آپ نے یہ اطلاع مجھے کیوں نہیں دی؟ اس نے بہت غصے سے پوچھا تو دوسری طرف وہ خاموش رہ گئی۔ آپ کو پتہ ہے آپ کی ذرا سی نااہلی کے سبب مجھے کتنی تکلیف سہنا پڑ رہی ہے؟ اس نے اپنا سارا غصہ اس پر نکالا تھا۔ سر، میں نے کسی خوشی میں کل چھٹی نہیں کی تھی، میری بھی مجبوری تھی۔ اگر کوئی اور والدہ کو دیکھنے والا ہوتا تو میں کیوں گھر آتی؟ اوکے، اب کیسی طبیعت ہے آپ کی والدہ کی؟ خیریت تو رہی ہے نا، کوئی نقصان تو نہیں ہوا؟ انسپیکٹر شہناز کے الفاظ پر اسے احساس ہوا کہ وہ کچھ زیادہ ہی سخت کہہ گیا ہے۔ فوراً اپنے رویے کی تلافی کرنا چاہیے۔ جی سر، خیریت ہی رہی، صرف پاؤں میں موچ آئی ہے، اب بہتر ہیں۔ اس کا انداز سنجیدہ تھا۔ سر، میں آج آن ڈیوٹی ہی ہوں، انسپیکٹر شہناز نے کہا تو وہ بھی اصل موضوع کی طرف آ گیا۔ کل کیا ہوا آپ سب کچھ ڈیٹیل سے پتا کر کے مجھے آدھے گھنٹے میں انفارم کریں۔ یس سر۔ سر، سب خیریت ہے نا؟ اینی پرابلم؟ یس سر۔ آپ فوراً پتا کریں، شیوار آج کالج نہیں گئی، ان کی فرینڈ ہو سکتا ہے آئی ہوں۔ آپ براہ راست یا بالواسطہ جس طرح بھی ممکن ہو اصل صورتحال کا پتا کریں۔ جی سر، میں پتا کرتی ہوں۔ اوکے، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ سر۔ اس نے موبائل آف کرتے ہوٹل کے روم میں ایک طائرانہ نگاہ دوڑائی۔ اس کے اعصاب پر ابھی تک پھوٹ پھوٹ کر روتا لہجہ عجیب ضربیں لگا رہا تھا۔ اس نے انتہائی غم و غصے سے مٹھیاں بھینج لی۔ وہ سو کر اٹھی تو سب ناشتے کی ٹیبل پر تھے۔ وہ فجر کی نماز پڑھ کر سوئی تھی۔ وہ رات ہی ڈیسائیڈ کر کے سوئی تھی کہ جب شیوار جائے گی تو اسی دن وہ بھی کالج جائے گی۔ شیوار کے بغیر اسے کالج جانا اچھا نہ لگا، خواہ جا کر بور ہو جاتی۔ منہ ہاتھ دھو کر وہ ناشتے کی ٹیبل پر آ گئی۔ روشنی کے ساتھ والی کرسی گھسیٹ کر وہ بیٹھی تو نگاہ سیدھی ڈائننگ روم میں داخل ہوتے ولید پر پڑی۔ سادہ بلیک شلوار قمیض میں ملبوس وہ اس کے ساتھ والی کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ تم کالج نہیں گئی؟ اسے رات والے حلیے میں ہی دیکھ کر وہ چونکا۔ نہیں، آج چھٹی کرنے کا موڈ ہو رہا ہے، ٹوسٹ پر جیم لگاتے اس نے کہا۔ پاکستانی قوم بلا کی سست، کاہل اور کام چور ہے، شاید اسی لیے ہم ترقی نہیں کر پا رہے۔ اس کی پلیٹ میں رکھا دوسرا سلائس اٹھا کر اس نے سامنے رکھی جیم کی شیشی اس نے اپنی طرف گھسیٹ لی۔ ایک تو ان الفاظ اور دوسرا اس دھاندلی پر اس نے اسے گھورا۔ یہ خوبیاں آپ میں ہوں گی، میں ایسی قطعی نہیں ہوں، کھا جانے والے انداز میں کہا تھا۔ وہ مسکرا کر جیم لگاتا رہا۔ یہ کون سا انداز ہے نا؟ بڑا ہے تم سے، ایسے منہ پھاڑ کر کہتے ہیں؟ ماما نے فوراً اسے ٹوکا تو اس نے منہ بنا لیا۔ صاحب جی، آپ کے لیے پراٹھا لے آؤں گرما گرم؟ سغرا نے پوچھا تو اس نے سر ہلا دیا۔ لے آؤ بھائی، ان سلائس وغیرہ سے بھی کچھ بنتا ہے، یہ تو مریل کمزور لوگوں کی خوراک ہے۔ آج میرا چھٹی کرنے کا ارادہ ہے، چلو اسی بہانے پراٹھا کھا لیں گے۔ صبح صبح خاصا جتانا انداز۔ انا نے مشکوک نظروں سے دیکھا۔ کیوں بھئی، تم کیوں چھٹی کر رہے ہو؟ احسن نے ناشتے سے ہاتھ رو کر اسے دیکھا۔ ایک ضروری کام تھا۔ انا نے بس اسے دیکھا۔
ویسے بھی کہتے ہیں خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے۔ پاکستانی قاہد سست کام چور لوگوں کی قسم کے ساتھ رہ رہے ہیں تو صحبت کا کچھ نہ کچھ تو اثر ہوگا ہی نا۔ اب کہ پھر اس نے اس پر چوٹ کی تھی، اس کی بات پر سب ہنس دیے، ماں سوائے انا کے۔ ولی بیٹا، رات تم کب آئے تھے گھر؟ ماما کو اچانک یاد آیا تو پوچھا۔ رات 12 بجے تک آ گیا تھا پھپھو۔ اس نے صاف جھوٹ پر روشنی نے حیران ہو کر پہلے انا اور پھر بھائی کی صورت دیکھی۔ 1 بجے تک تو وہ انا کے ساتھ زبردستی باتیں کرنے پر مجبور رہی تھی، وہ بھلا کب آیا؟ ایسا کون سا دوست تھا تمہارا جسے میں نہیں جانتا؟ احسن نے پوچھا۔ اب آیا نا اونٹ پہاڑ کے نیچے۔ انا کی بڑبڑاہٹ اتنی واضح ضرور تھی کہ ولید نے اسے گھور کر دیکھا، مگر وہ مسکرا کر دودھ کا گلاس لبوں سے لگا گئی۔ تھا ایک دوست، بلکہ ہے، ملواؤں گا کسی دن۔ احسن ناشتہ کر چکا تھا، بس بیٹا اخبار کا مطالعہ کر رہا تھا۔ ولید بیٹا، صبح واک کرتے مجھے گیراج میں تمہاری گاڑی دکھائی نہیں دی؟ وقار صاحب نے اخبار پڑھتے اقبال کو روک کر پوچھا۔ وہ انکل جی کچھ پرابلم ہو گئی تھی تو صبح صبح میں نے چوکیدار کو کہہ دیا تھا کہ کسی ورک شاپ میں لے جائے تو وہ چھوڑ آیا ہوگا۔ اچھی بھلی تھی کل تک، تو اسے کیا ہوا؟ بالکل نہیں گاڑی، بھلا کیوں پرابلم ہو گئی؟ ضیاء صاحب بھی متوجہ ہوئے تھے۔ ہو سکتا ہے ایکسیڈنٹ ہو گیا ہو گاڑی کا۔ بڑی معصومیت سے انا نے بم پھوڑا۔ ولید ایک دم گھبرایا۔ اس نے بظاہر تو خود کو نارمل ہی رکھا تھا، مگر ٹیبل کے نیچے سے اس نے زور سے اپنا پاؤں انا کے نازک سے پاؤں کے اوپر رکھ کر مسلا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، مذاق کر رہی ہے یہ، اس نے ساتھ ہی اطمینان دلایا۔ ہائے، وہ اچھلی تھی۔ تمہیں کیا ہوا؟ وہ سب کے دیکھنے پر شرمندہ ہو گئی، مگر اس کا پاؤں آزاد نہیں ہوا۔ کچھ نہیں، اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کی ٹانگ پیچھے کرنا چاہی تھی، مگر اس نے اس کا ہاتھ بھی پکڑ لیا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ ٹیبل کے نیچے اس کا ہاتھ اور پاؤں دونوں ولید کے آہنی شکنجوں میں تھے۔ صبح صبح بھلا کون سی ورک شاپ کھلی ہوگی؟ دن چڑھے دیتے تم۔ وہ خاموش رہا۔ سغرا اس کے لیے گرما گرم پراٹھا اور آملیٹ لے آئی۔ ولید نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا تو اس نے جلدی سے کھینچ لیا۔ ہاتھ سخت قریب سے سرخ ہو چکا تھا۔ وہ اب انڈے پراٹھے کے ساتھ انصاف کر رہا تھا۔ انا نے مزید سلائس پلیٹ میں رکھے۔ ٹیبل کے نیچے وہ مسلسل دوسرے پاؤں کی مدد سے اپنا پاؤں آزاد کروانے کی کوشش میں تھی، مگر لگتا تھا کہ وہ آج کی تاریخ میں آزاد ہونے والا نہیں تھا۔ درمیانی 2 انگلیوں پر ہونے والی جلن بڑھ گئی۔ تم چھٹی کیوں کر رہے ہو؟ ایسا کون سا ضروری کام ہے تمہیں؟ احسن نے پھر پوچھا۔ انا کو بروقت بدلہ چکانے کا گویا موقع ملا۔ بخار ہوگا محترم کو، اور ہو سکتا ہے جس دوست کا رات ذکر کر رہے تھے وہ کوئی لڑکی ہو۔ تمہیں بڑی انفارمیشن ہے میرے متعلق۔ لقمہ نے گلتے اسے گورا تو اس نے منہ پھیر لیا۔ ولی کیا واقعی تمہیں بخار ہے؟ ماما کو ایک دم تشویش ہوئی۔ او نہیں پھپھو، یہ یوں ہی کہہ رہی ہے، اس نے انہیں مطمئن کیا۔ یہ لڑکی کا کیا مسئلہ ہے بھائی؟ روشنی نے پوچھا۔ دماغ خراب ہے اس کا اور کچھ نہیں، چھوٹی سی عقل ہے اس کی، وہ بھی غلط موقعوں پر غلط انداز میں استعمال کرتی ہے۔ دودھ پینے کے بعد نیپکن سے منہ صاف کرتے اس نے پھر انا کو سلگایا۔ ہاں ایمی، خود تو جیسے بڑے عقل کل ہیں۔ وہ سلگی، پاؤں میں بری طرح درد ہو رہا تھا، مگر وہ بھی آزاد کرنے کو تیار نہیں تھا۔ کچھ جلنے کی بو آ رہی ہے احسن، اسے اس نے مزید سلگایا تھا۔ دیکھ لیجئے گا، میں بھی آپ کو بعد میں کیسے پوچھوں گی۔ وہ فوراً برا مان گئی تھی۔ ولید مسکرا کر اسے دیکھ کر چڑھاتا رہا۔ انا، آج اگر آف کیا ہے تو روشنی کے ساتھ بازار کا ہی چکر لگا لینا، شادی کی کئی چیزیں ہیں جو ابھی خریدنے سے رہ گئی ہیں۔ ماما نے اس کی توجہ اپنی طرف کر لی تھی۔ مگر ماما، شادی کی ڈیٹ کا بھی تو پتہ چلے نا، تاکہ اس کا اندازہ لگاتے تیاری فائنل کریں۔ آج تو ویسے بھی فرائیڈے ہے، مارکیٹ بھلا کب کھلی ہوں گی؟ احسن نے بڑی مسکراتی نگاہ روشنی کی طرف ڈالی تو وہ جھیم کر فوراً سر جھکا گئی۔ ڈیٹ کا کیا ہے، اگلے ماہ کا کوئی بھی دن طے کر لینا ہے۔ اپنے گھر کی بات ہے، ہم کون سا باہر سے لا رہے ہیں؟ ابھی بیٹھے ہیں، ابھی فائنل کر لیتے ہیں۔ کیوں ضیاء بھائی، کون سی ڈیٹ فائنل کریں؟ روشنی اٹھ کر کچن کی طرف چلی گئی تھی۔ انا ہنس، بچوں سے پوچھ لو، کام والے لوگ ہیں سب، جن دنوں انہیں فراغت ملتی ہے وہی دن رکھ لیتے ہیں۔ ضیاء ماموں نے پرسکون لہجے میں کہا۔ میرا خیال ہے کہ اگلے ماہ کی 25 تاریخ ٹھیک رہے گی، ولید نے کہا تو سب نے تائید کی۔ احسن اٹھا تو ولید بھی اٹھ گیا۔ انا نے جاتے ہوئے ولید کی پشت کو گھورتے اپنا پاؤں کرسی پر رکھ کر دیکھا۔ پاؤں کا اگلا حصہ بری طرح سرخ ہو چکا تھا، درمیان والی 2 انگلیاں چھل گئی تھیں۔ سالم، پاؤں پر نرمی سے انگلی پھیرتے وہ بڑبڑائی تھی۔ وہ اٹھ کر لاؤنج میں آ بیٹھی، بائیں ہاتھ سے دایاں بازو بڑی نرمی و محبت سے تھام لیا۔ اس کی آنکھوں میں کئی روز پہلے کے خوابوں کا عکس اتر آیا۔ وہ اسی عالم میں کتنی دیر بیٹھی رہی۔
وہ کمرے سے باہر آیا تو سوہنا شراب پانی بہاتے کوریڈور دھو رہی تھی۔ سب گھر والے کہاں ہیں؟ ولید کی آواز پر وہ اچھلی تھی۔ بڑے دونوں صاحب تو احسن بھائی کے ساتھ ہی آفس چلے گئے تھے، بی بی جی اپنے بوتیک، چھوٹی دونوں بیبیاں اندر ہیں۔ وہ اندر آیا تو انا اسے لاؤنج کے صوفے پر گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی دکھائی دی۔ آنکھوں میں بڑا خوشنما تاثر تھا۔ ٹی وی چل رہا تھا مگر اس کی توجہ ٹیبل پہ پڑے گلدان کی طرف تھی۔ روشنی کہیں نہیں تھی۔ وہ بڑے ڈھیلے ڈھالے انداز میں ایسے لگی کہ جیسے وہ یہاں بڑی فرصت سے کافی دیر سے بیٹھی ہوئی ہو۔ ولید نے انگلی کی مدد سے دروازہ نوک کیا اور پھر اندر چلا آیا۔ وہ نوک کی آواز پر ہڑبڑا کر سیدھی ہوئی۔ خوبصورت خواب کا عکس ٹوٹا تھا۔ وہ ولید کو آتے دیکھ کر سیدھی ہو گئی تھی۔ ولید کی آمد پر چہرے کے رنگوں میں کئی گنا اضافہ ہوا۔ کیا بات ہے، بڑی گہری سوچوں میں گم تھی۔ خیریت تو ہے نا؟ وہ سامنے صوفے پر آ بیٹھا۔ روشانی کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہی۔ ارد گرد دیکھتے اس نے براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھا تو وہ نظریں جھکا گئی، یوں جیسے اپنی خوشنما آنکھوں کے خوبصورت تاثر کو اس سے چھپانا چاہتی ہو۔ پتہ نہیں باہر ہی کہیں ہوگی۔ اپنے پاؤں پر انگلی پھیرتے اس کی پوری توجہ اپنے پاؤں کی ہی طرف تھی۔ ولید نے اس کی توجہ کے مرکز کی طرف دیکھا اور پھر اسے پاؤں کا جائزہ لیتے دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ سمٹ آئی۔ کیا ہوا ہے پاؤں میں؟ اس نے صرف ایک پل کو سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس شکایتی نگاہ میں نہ جانے کیسا تاثر تھا کہ وہ ایک پل کو خود بھی سٹ پٹا گیا۔ میں نے تو آرام سے ہی پاؤں رکھا تھا، کیا زیادہ ہی دباؤ پڑ گیا؟ اس کے معصوم بننے پر انا نے انگلیوں سے اٹھتے درد کو محسوس کرتے پاؤں ٹیبل پر رکھا۔ تو اور کیا، یہ دیکھیں یہ دونوں انگلیاں کیسے چھل گئی ہیں۔ پاؤں ہے کہ ہتھوڑا، کیوں یوں کھینچ کر مارا؟ ہر ایک کو اپنے جیسا باڈی بلڈر سمجھ رکھا ہے۔ میرا نازک سا پاؤں مسل کر رکھ دیا۔ من سے بھی زیادہ وزن ہے آپ کے پاؤں۔ ولید نے تعصب سے اس کی سرخ چھلی انگلیوں کو دیکھا اور پھر مسکرا دیا۔ الجھا ہے پاؤں یار کا زلف دراز میں، لو آپ اپنے دام میں سے یاد آ گیا۔ شیر انا کے سر سے گزر گیا تھا۔ سر اٹھا کر تعجب سے اس کے مسکراتے لبوں کو دیکھا اور پھر فوراً برا مان گئی۔ کتنے افسوس کی بات ہے، لے کر میرا نازک پاؤں کا ستیہ ناش مار دیا اور ذرا بھی اپنے رویے پر تعصب نہیں۔ تمہارا کیا خیال ہے اپنی گود میں رکھ کر تمہارے اس نازک سے پاؤں کی مرہم پٹی کروں اب؟ اس نے مسکرا کر گھورا۔ خیر اب ایسی بھی احمق نہیں کہ میں آپ سے کسی انسانیت کی توقع کروں۔ یہ تو دل سے محسوس کرنے والوں کا کام ہے جنہیں اپنی غلطی کا احساس ہو۔ اس نے گہری چوٹ کی۔ مرہم لگا لو، اب ایسی بھی کوئی قیامت نہیں آگی، ذرا سا چھل گیا ہے۔ اس کے مشورے پر وہ بڑبڑا کر رہ گئی۔ ولید نے ٹیبل پر پڑا میگزین اٹھایا تو وہ چونکی۔ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ اس نے میگزین سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ کیوں، مجھے کیا ہوا ہے؟ وہ بن رہا تھا وہ کلسی۔ میرا خیال ہے کہ اگر میری یادداشت کمزور نہیں تو رات جناب کوئی ایکسیڈنٹ کروا کر آئے تھے۔ وہ معمولی سی خراشیں تھی، ایسی معمولی خراشوں کی کیا پرواہ؟ اس نے بے پرواہی سے کہا۔ ہاں دیکھ چکی ہوں آپ کی ہمت، تو پھر آفس سے چھٹی کیوں کی؟ وہ جیرا پر اتر آئی تھی۔ بس دل کر رہا تھا، اور پھر کوئی خیال آتے ہی وہ چونک کر سیدھا ہوا۔ مائی گڈنس، میرا خیال ہے کہ مجھے ہاسپٹل کا ایک چکر لگا لینا چاہیے، پتہ کرنا چاہیے کہ وہ مریضہ اب کیسی ہے۔ کیا مطلب؟ رات جس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا وہ کوئی عورت تھی؟ انا تو حقیقتاً چونکی۔ عورت نہیں، لڑکی تھی۔ اس نے تصحیح کی اور انا منہ پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ خون سے رنگین سفید شرٹ اس کی آنکھوں کے سامنے ناچنے لگی تو اس کے اوسان خطا ہونے لگے۔ ایکسیڈنٹ کیسے ہوا؟ پتہ نہیں، ویسے میرا اندازہ ہے کہ لڑکی کی کار کی بریک فیل ہو گئی تھی اور اس کو گاڑی پر کنٹرول نہیں رہا تھا۔ گاڑی ون وے روڈ ہونے کی وجہ سے میری گاڑی کے دائیں بمپر اور سائڈ سے ٹکرا کر فٹ پاتھ سے نیچے اترتی ایک طرف لڑک گئی۔ مائی گاڈ، وہ لڑکی کیسے بچ گئی؟ اور اتنی رات کے وقت وہ تنہا کیا کر رہی تھی؟ سوال کے ساتھ ساتھ اس نے اعتراض بھی کیا۔ ڈاکٹرز کی محنت اور اللہ کی عنایت کہ وہ بچ گئی، مگر جس حالت میں اسے ہاسپٹل لے کر گیا تھا مجھے خود بھی ڈاؤٹ تھا کہ شاید ہی بچ پائے۔ پھر سوچدار انداز میں اسے دیکھا۔ آپ اکیلے تھے کہ اور بھی لوگ تھے آپ کے ساتھ؟ وہ نہ جانے کیا جاننا چاہتی تھی۔ ولید چونکا، پھر نفی میں سر ہلا دیا۔ رات کے اس پہر اکا دکا گاڑی ہی گزر رہی تھی، باقی سواری کوئی بھی نہیں تھی۔ ظاہر ہے میں اکیلا ہی تھا، مجھے خود ہی گاڑی سے اسے نکال کر ہاسپٹل پہنچانا پڑا تھا۔ انا نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا اور پھر مزید کچھ کہے بغیر اٹھ کھڑی ہوئی۔ ولید بھی کھڑا ہو گیا، وہ شاید ہاسپٹل چکر لگانے کے لیے سوچ رہا تھا۔ انا کے اندر سرد مہری اتر آئی۔
آپ نے اس لڑکی کو ہاسپٹل پہنچا دیا، اس کی زندگی کی تگودو کے لیے اتنی کوشش کی، وہ زندہ بچ گئی، اب دوبارہ ہاسپٹل جانے کی بھلا کیا ضرورت ہے؟ وہ انجانے سے احساس سے سلگتی گویا ہوئی تو ولید نے حیرت سے اس کے لب و لہجے کو دیکھا۔ اسے کچھ تلخی سی محسوس ہوئی، آنکھوں کا خوشنما تاثر غائب تھا، بلکہ سلگتا سا احساس۔ بھئی مریض کی عیادت ہمارا فرض ہے، بے شک اس سے ورثہ کچھ دیر بعد پہنچ گئے تھے، چونکہ حادثہ میری ہی گاڑی سے ٹکرانے سے پیش آیا تو اخلاقی تقاضا یہی ہے کہ جب تک وہ ٹھیک نہیں ہو جاتی میں ہاسپٹل کا چکر لگاتا رہوں۔ اوف، یہ اخلاقی تقاضے، وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑائی۔ آپ نے دیکھا وہ کیسی تھی؟ ہائے، مجھے بھلا کیا ضرورت ہے اسے دیکھنے کی؟ اس وقت سچویشن ایسی تھی کہ خون سے لت پت وجود کو صرف ہاسپٹل پہنچانے کی جلدی تھی، وہ جیسی بھی ہو اس سے کیا؟ میں نے تو صرف اپنا فرض ادا کیا تھا۔ بند تو ایسے رہے ہیں کہ جیسے آنکھوں پر پٹی باندھ رکھی ہوگی۔ انا کے اندر آگ سی جل اٹھی، ساری شرٹ ایویں ہی رنگین ہو گئی تھی، وہ کس قدر قریب رہی ہوگی۔ اس تصور سے ہی اس کو اپنی سانسیں چلتی محسوس ہوئی۔ وہ سر جھٹک کر اپنے خیال سے گھبرا کر باہر کی طرف بڑھی۔ میں ہاسپٹل جانے لگا ہوں، چلو گی میرے ساتھ؟ وہ پوچھ رہا تھا، اس نے پلٹ کر تعجب سے اسے دیکھا، پھر کسی خیال سے اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ اوکے ٹھیک ہے، میں چینج کر لوں پھر۔ وہ گردن ہلاتے اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ سی گرین لباس اور تر و تازہ چہرہ لیے وہ کھلا ہوا گلاب ہی تو لگ رہی تھی۔ وہ نیچے آئی تو روشنی راہداری میں کھڑی ولید سے کسی بات پر بحث کر رہی تھی۔ ولید بھی بالکل ریڈی تھا، اس کی تیاری دیکھ کر تو وہ اور بھی جن بن گئی۔ آپ دونوں کہاں جا رہے ہیں؟ رات بھی آپ لیٹ آئے، پھر صبح پھپھو سے جھوٹ بھی بولا کہ 12 بجے آ گیا تھا۔ مجھے انا کے ساتھ شاپنگ کے لیے جانا تھا، مگر اب اسے کہاں لے جا رہے ہیں؟ وہ ان کے قریب آئی تو روشنی کو لجتے پایا۔ ڈونٹ وری، ہم نزدیک کے کام سے جا رہے ہیں، تم نے چلنا ہے تو ریڈی ہو جاؤ۔ وہ بہن کو بہلا رہا تھا۔ مگر پتہ بھی تو چلے کہ کام کیا ہے، اور آپ کے ساتھ یہ کیوں جا رہی ہے؟ اس نے انا کو گھورا تو وہ سمٹ سی گئی۔ اس کی بحث آج کی ڈیٹ میں ختم نہیں ہونے والی تھی۔ میں گاڑی نکال رہا ہوں، تم فٹافٹ آ جاؤ۔ وہ بہن کے سوال پر گھور کر گیراج کی طرف چلا گیا۔ اس کی گاڑی تو ورک شاپ میں تھی، گھر والی گاڑی کی چابی اس نے ڈرائیور سے لے لی تھی۔ تم یوں سج سور کر کہاں چلی؟ بھائی کا غصہ وہ اب انا پر نکال رہی تھی۔ ہائے، سجی سوری کہاں ہوں، صرف سوٹ ہی تو بدلا ہے۔ پھر اسے گھورا۔ یہ تو تمہارا بھائی ہی جانتا ہوگا کہ کہاں جا رہے ہیں، مجھے تو انہوں نے کہا تھا کہ ایک کام ہے، ساتھ چلنا ہے، میں ریڈی ہو گئی۔ اپنا نہایت قیمتی خوبصورت بیگ کندھے پر ڈالتے وہ مسکرائی۔ ہاں، اتنی ہی تو معصوم بی بی ہو نا تم، انہوں نے ساتھ چلنے کو کہا اور محترمہ فوراً ریڈی ہو گئی۔ مائنڈ اٹ، میں تمہارے بھائی کے ساتھ کسی ڈیٹ پر نہیں جا رہی، اور نہ ہی ان کو بھگا کر لے کر جا رہی ہوں۔ روشنی کی تصویر پر اسے گھورا تو وہ کھلکھلا کر ہنستی۔ ماشاء اللہ، کیسی کیسی حسرتیں پال رکھی ہیں۔ خیر، کسی دن ڈیٹ پر بھی چلی جاؤ گی۔ ارادے تو مجھے یہی لگ رہے ہیں، اور جہاں تک بھگا کر لے جانے والی بات ہے تو تم تو نہیں، مگر ان کی تیاری لگ رہی ہے کہ وہ تمہیں بھگا کر کہیں ضرور لے جا رہے ہیں۔ اس کے معنی خیز انداز پر وہ ایک دم شرم سے سرخ پڑ گئی اور بیگ کھینچ کر اسے دے مارا۔ بکو مت، مجھے واقعی کچھ نہیں پتا۔ اس نے صاف نظریں چرائی۔ روشنی نے بغور دیکھا، اس کے ہونٹوں پر دھیمی سی شرارتی مسکراہٹ تھی۔ ایک بات تو بتاؤ، رات ولی بھائی کب آئے تھے؟ 1:30 بجے کے قریب۔ ولید گاڑی کا ہارن دے کر اسے متوجہ کر رہا تھا، وہ فوراً لپکی تو روشنی نے فوراً اس کا راستہ روکا۔ مجھے دال میں کچھ کالا لگ رہا ہے۔ مائی گاڈ، ایسی شکی بہن میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ اپنے بھائی پر شک کر رہی ہو؟ شرم کرو۔ ولید نے جیسے ہارن پر ہی ہاتھ رکھ لیا تھا، پورا سین تیز آواز سے گونج اٹھا تھا۔ نہیں بھائی، اور تمہاری اس تیاری پر صبح صبح یہ کھلا ہوا گلاب بن کر میرے بھائی کے ساتھ کہیں جانا، دال میں واقعی کچھ کالا ہے۔ تمہاری طرح تمہارا بھائی بھی سڑیل اور بد دماغ ہے۔ تم دونوں بہن بھائیوں کے قریب کی نظر کمزور ہے۔ کاش میں کہیں لے ہی جاتی تمہارے بھائی کو، مگر… ایک گہرا سانس کھینچتے اسے ایک طرف ہٹا کر وہ تیزی سے گاڑی کی طرف بڑھی۔ روشنی اسے فرنٹ سیٹ پر مسکراتی نگاہوں سے بیٹھتے ہوئے دیکھ کر کھل کر ہنستی تھی۔ واقعی دال میں کچھ کالا تو ہے۔ کیا کہہ رہی تھی روشنی؟ کچھ دور آنے کے بعد ولید نے اس سے پوچھا۔ کچھ بھی نہیں، آپ تو جان بچا کر آ گئے تھے، پیچھے وہ میرا دماغ کھا رہی تھی۔ ہاں، خواتین یہی کام اچھے انداز میں کر لیتی ہیں، اور آتا کیا ہے؟ اس کی چوٹ پر اس نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا۔ اور مرد عورتوں کو انڈر ایسٹیمیٹ کر لیتے ہیں۔ اس نے فوراً حساب برابر کیا۔
باقی رستہ دونوں خاموش ہی رہے تھے۔ ولید نے ریڈ روز کا بوکے لیا تو انا سرخ گلاب دیکھ کر پریشان ہوئی اور اس کے اندر عجیب عجیب سے احساسات پیدا ہو رہے تھے اور وہ گمسم سی بیٹھی رہی۔ ولید نے ریسیپشن سے پتہ کیا تو معلوم ہوا کہ مریضہ کو ایمرجنسی سے روم نمبر 5 میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ وہ دونوں روم کی طرف چلے آئے۔ بوکے ولید نے اسے تھما دیا تھا۔ دستک دینے کے بعد ولید نے دروازہ کھول کر اندر قدم رکھا تو انا کے اندر پکڑ دھکڑ سی شروع ہو گئی۔ آؤ، اسے راہداری میں ہی رکتے دیکھ کر وہ اس کے پیچھے روم میں داخل ہو گئی۔ السلام علیکم، کرسی پر بیٹھی لڑکی نے چونک کر آنے والے کو دیکھا تھا۔ وعلیکم السلام۔ ولید کو دیکھ کر عاطلہ نے فوراً اٹھ کر استقبال کیا اور ولید کے ساتھ ایک نہایت نازک گلابوں کی مانند کھلی کھلی سی لڑکی کو دیکھ کر چونکی۔ انا نے خاموشی سے لڑکی کو بوکے تھما دیا۔ تھینکس، آئے پلیز بیٹھیں۔ یہ وی آئی پی روم تھا۔ ایک طرف رکھے صوفوں کی طرف اشارہ کیا تو دونوں ساتھ ہی بیٹھ گئے۔ کیسی طبیعت ہے باپ کی سسٹر کی؟ لڑکی کا چہرہ سفید چادر میں چھپا ہوا تھا۔ انا نے ایک سرسری نگاہ ڈال کر پھر میزبان لڑکی کا جائزہ لیا۔ سادہ شلوار قمیض میں بھی اس کا حسن ٹھاٹے مار رہا تھا۔ ولید کے سوال پر وہ مسکرا کر خود بھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ اب تو بہتر ہے۔ ظاہر ہے شدید چوٹوں کی وجہ سے سارا وجود متاثر ہوا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ کوئی اندرونی چوٹ نہیں آئی، نہ ہی ٹوٹ پھوٹ ہوئی ہے، مگر ایکسیڈنٹ تو پھر ایکسیڈنٹ ہی ہوتا ہے نا۔ ڈاکٹرز کافی مطمئن ہیں۔ اللہ کا شکر ہے، ولید نے کہا۔ مریضہ کو ہوش بھی آیا تھا کہ ابھی تک رات والی کنڈیشن میں ہی ہے۔ ولید نے بستر پر لیٹے سفید چادر میں چھپے وجود کو دیکھا۔ صبح ہوش آیا تھا 4-5 منٹ کے لیے۔ ڈاکٹرز نے پھر ٹرینکولائزرز کے حوالے کر دیا۔ ڈاکٹر کہہ رہے تھے 1-2 دن یہ اسی حالت میں رہے گی۔ او آئی سی۔ ویسے آپ نے پتہ لگایا کہ ایکسیڈنٹ کی اصل وجہ کیا تھی؟ گاڑی میں فالٹ یا کوئی اور وجہ؟ انا مکمل طور پر خاموش تھی۔ وہ خاموشی سے دونوں طرف کی مکالمہ بازی سن رہی تھی۔ ڈیڈ نے جائے وقوع سے معاملے کی پڑتال کروائی ہے۔ گاڑی کی جو کنڈیشن ہے اس سے مکینک نے تو یہی بتایا ہے کہ اوور سپیڈ ہونے کی وجہ سے کاشفا کا گاڑی پر کنٹرول نہیں رہ سکا اور نتیجتاً وہ سامنے والی گاڑی سے ٹکرا کر حادثے کا سبب بن گئی۔ آپ کے والدین نظر نہیں آ رہے؟ ماما کی رو رو کر حالت خراب ہو گئی تھی اور ڈیڈ کی آج بہت اہم بزنس اپائنٹمنٹ تھی۔ وہ ماما کو گھر چھوڑ کر چند گھنٹوں کے لیے گئے ہیں۔ اور آپ کے باقی بہن بھائی ہے ایک، اسے بھی ابھی تک ہم نے اطلاع ہی نہیں دی۔ کیا کسی اور کنٹری میں رہائش پذیر ہیں؟ ولید نے استفسار کیا تو وہ ہنس دی۔ نہیں، ہمارے ساتھ ہی رہتا ہے، کچھ موڈی اور بے پرواہ بھی، گھر سے باہر ہو تو سیل آف کر دیتا ہے۔ رات جب مجھے اطلاع ملی تو اس کا نمبر بند تھا، وہ دوستوں کے ساتھ کسی ہلے گلے میں بزی تھا۔ بے پرواہی سے وہ کہہ رہی تھی اور ولید نے ایک عام سی نگاہ اپنے سامنے بیٹھی دلکشن اور حسین سی اس لڑکی کو دیکھا۔ اسے رات اس لڑکی کی گفتگو یاد آئی اور ساتھ ہی اس نے ایک عام سی نگاہ بیڈ پر لیٹے وجود کو دیکھا۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا۔ شاید یہ ہائی سوسائٹی کے نام نہاد لوگوں کے لیے عام سی بات ہو، مگر یہ سب اس جیسے حساس مرد کے لیے بہت زیادہ تھا۔ شاید یہ معاشرتی المیہ تھا۔ اس نے سر جھٹکا۔ یہ آپ کی مسز ہیں؟ عاطلہ نے ولید کے ساتھ مسلسل چپ چاپ بیٹھی انا کو دیکھ کر ولید سے پوچھا تو جہاں وہ ایک دم سٹ پٹایا وہیں انا بھی خوف سے سرخ ہو گئی۔ کزن ہے میری، انا وقار احمد، اس نے شرمندہ ہوتے تعارف کروایا۔ عاطلہ ایک پل کو چونکی پھر بجائے شرمندہ ہونے کے ہنس دی۔ اوف، یو ڈونٹ مائنڈ، مجھے تو ایک کپل ہی لگ رہے ہیں۔ اس کی مسکراتی نگاہوں سے انا کا سارا اعتماد ریزہ ریزہ ہو گیا۔ خیر ایسی کوئی بات نہیں۔ عاطلہ کے اس برجستہ تبصرے پر خاصی سنجیدگی سے ولید نے کہا تو انا نے اس کے چہرے کی سنجیدگی دیکھی۔ آہ! سفید چادر کے اندر سے ایک کرا بلند ہوئی تو عاطلہ فوراً اٹھ کر اس کی طرف چلی گئی۔ سفید چادر ہٹا کر اس نے دیکھا وہ آنکھیں بند کیے مسلسل کرا رہی تھی۔ انا نے لڑکی کے چہرے پر نگاہ ڈالی اور پھر اپنی جگہ گمسم رہ گئی۔ یہ لڑکی اپنی بہن سے بھی کئی گنا زیادہ حسین اور دلکش تھی۔ چہرے پر کئی خراشیں تھیں مگر اس کے باوجود آنکھیں بند کیے یہ چہرہ اپنے اندر بہت خوبصورتی لیے ہوئے تھا۔ لگتا ہے ٹرینکولائزر کا اثر ختم ہو رہا ہے، میں ڈاکٹر کو کال کرتی ہوں۔ اس نے فوراً انٹرکام تھام کر ڈاکٹرز کو اطلاع دی۔ ڈاکٹر فوراً آگے تھے، وہ مریضہ کا جائزہ لینے لگے۔ ولید چلیں؟ وہ ایک دم بیزاری سے ہونے لگی تو اس نے ولید کو کہا۔ ولید نے اسے دیکھا۔ سنجیدہ چہرے کے تاثرات بڑے عجیب سے تھے۔
یہ چابی لو، تم گاڑی میں جا کر بیٹھو، میں آتا ہوں۔ وہ سمجھا کہ کاشفا کو سفید پٹیوں میں جکڑے دیکھ کر وہ پریشان ہو رہی ہے۔ گاڑی کی چابی اسے تھمائی تو وہ بغیر ایک لفظ کہے تیزی سے وہاں سے نکل آئی۔ ڈاکٹرز لڑکی کے زخموں کا معائنہ کرتے عادلہ سے بات چیت کر رہے تھے۔ 2 منٹ بعد کمرے کا دروازہ کھول کر ایک بلند قامت خوش شکل نوجوان داخل ہوا۔ ہائے عادلہ، مجھے تو کسی نے بتایا تک نہیں، وہ تو میں ابھی گھر آیا تو موم نے بتایا تو فوراً ادھر بھاگ آیا ہوں۔ نوجوان آتے ہی شروع ہو چکا تھا۔ ولید نے نوجوان کو دیکھا۔ یہ نوجوان آج کے ایلیٹ کلاس کے بگڑے ہوئے رئیس زادوں کے مکمل گیٹ اپ میں تھا۔ بے تکے سے حلیے میں وہ اسے خاصا ناگوار۔ کوئی تمہیں بتاتا بھی تو کیسے؟ ساری رات سے تمہارا موبائل آف مل رہا تھا۔ عادلہ نے بھائی کو غصے سے دیکھ کر پھر ڈاکٹر سے بات چیت شروع کر دی۔ کچھ پل بعد ڈاکٹر چلے گئے تو عادلہ نے ولید کو دیکھا۔ یہ میرا بھائی ایاز ہے، اور ایاز یہ ولید صاحب ہیں، یہی کاشی کو اسپتال لے کر آئے تھے۔ اس نے تعارف نبھایا تو ایاز نے فوراً سلام کیا تھا، ہاتھ بڑھایا جسے ولید نے بغیر کسی تاثر کے تھام لیا۔ ارے آپ کی کزن کہاں گئی؟ وہ ڈاکٹرز کے ساتھ مصروف تھی، سو اسے انا کے جانے کا پتہ نہیں چلا۔ وہ گاڑی میں چلی گئی اور اب میں بھی چلتا ہوں، اس نے اٹھ کر کہا تو عادلہ نے اس کے دراز قامت مضبوط ڈیل ڈول کو دیکھا۔ ایک دم اس کی نگاہوں میں ستائش سمٹ آئی۔ کچھ دیر تو رکیے، اس نے اخلاق نبھایا۔ نہیں، وہ گاڑی میں اکیلی ہیں، انہیں کہیں کام کے لیے جانا ہے۔ اوکے، اللہ حافظ۔ وہ اب کی بار ایاز سے ہاتھ ملائے بغیر تیزی سے وہاں سے نکلا تھا۔ وہ پارکنگ میں اپنی گاڑی کی طرف آیا تو انا شیشے چڑھائے گاڑی میں فرنٹ سیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ کی طرف آ کر اس نے کھڑکی کا شیشہ بجایا تو انا نے اپنے ہی کسی خیال سے چونک کر ولید کو دیکھتے ہوئے ہاتھ بڑھا کر دروازے کا لاک کھول دی۔ کیا ہوا ہے؟ بڑے مفکروں والے انداز میں بیٹھی ہو؟ ڈرائیونگ کرتے ہوئے بھی اسے مسلسل خاموش پا کر اس نے چونک کر پوچھا۔ کچھ نہیں، بس ویسے ہی، اس نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا۔ چند پل اسی طرح بیٹھے رہنے کے بعد کچھ یاد آیا تو اس کی طرف منہ کیا۔ ولید، آپ اسپتال سے بینڈیج ہی کروا لیتے، بے شک زخم اتنے گہرے نہیں مگر زخموں کو کبھی چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے۔ فی الحال تو ڈاکٹر صاحبہ رات آپ کی گئی بینڈیج سے گزارا ہو رہا ہے، دوبارہ ضرورت پڑی تو کروا لیں گے، ڈونٹ وری۔ ولید کی مسکراہٹ پر اس کا دل پھر ایک پل کو بوجھل ہوا تو وہ کھڑکی کی طرف منہ موڑ گئی۔ نہ جانے وہ ایسی کیوں ہو رہی تھی، پل میں تولا پل میں ماشا۔ اس لڑکی کو دیکھ کر اس کے اندر اس قدر اضطراب اور پریشانی کیوں ڈیرا جما گئی تھی؟ وہ اپنی فیلنگز خود بھی سمجھنے سے قاصر تھی۔ صبح سے وہ اس قدر خوش تھی کہ حد نہیں، اور اب نہ جانے خوف کی آہٹیں وہ اپنے دل کی دہلیز پر محسوس کر رہی تھی، اور اس کا دل چاہ رہا تھا کہ سب کچھ تیاگ کر کسی کونے میں جا بیٹھے اور دل کھول کر روئے کہ ہر طرف جل تھل ہو جائے، کوئی بھی کونا خشک نہ رہے۔ اپنی سوچوں اور خیالات سے گھبرا کر اس نے سیٹ کی پشت سے اپنا سر ٹکا دیا۔ اس کے اس طرح گمسم ہونے پر ولید نے بہت حیرت اور تعجب سے اسے دیکھا۔ اس نے کچھ پوچھا نہیں تھا مگر اس کے انداز پر متفکر ضرور ہو گیا تھا۔ ناول ٹوٹا ہوا تارا کا پارٹ 15 صفحہ نمبر 128 پر اختتام پذیر ہوا۔ بقیہ ناول کا حصہ آپ پارٹ 16 پہ سماعت فرمائیں۔